قصہ حاتم طائی حسن بانو کے 7 سوال۔ سفر سے واپس آ کر منیر شامی کے ساتھ حاتم نے کھانا کھایا اور اس سے کہا اب میں تھوڑے دنوں میں باقی سوالات بھی پورے کر دوں گا، قطعی پریشان نہ ہو۔ پھر حسن بانو کے پاس گیا اور کہنے لگا اے حسن بانو، اب کون سا سوال ہے؟ جلد بتا کہ میں اس کے لیے کمر بستہ ہو جاؤں۔ حسن بانو نے کہا میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص جنگل میں کھڑا کہتا ہے کسی سے بدی نہ کر، اگر کرے گا وہی پائے گا۔ حاتم تو اس کی خبر لا۔ حاتم سوال سن کر چل نکلا۔ 1 مہینے کے بعد ایک ایسا پہاڑ نظر آیا جو آسمان سے باتیں کرتا تھا۔ جب قریب پہنچا تو رونے چلانے کی آواز سنائی دی اور آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان خوشرو ایک سنگ مرمر کی سل پر آنکھیں بند کیے کھڑا ہے اور درخت کی ڈالی پکڑے آہو فغاں کر رہا ہے۔ حاتم نے اس سے پوچھا اے نوجوان، تو کیوں اس طرح آہوزاری کرتا ہے؟ اس نے آنکھیں کھول دی اور بولا تو کون ہے؟ مجھ سے کیا کام ہے؟ حاتم نے کہا میں ایک بندہ خدا ہوں، تو اپنا احوال بیان کر۔ نوجوان بولا اے مسافر، تو اپنی راہ لے، میرا حال سن کر کیا کرے گا؟ بہت آئے اور پوچھ کر چلے گئے، کسی نے میرے درد کا مداوع نہ کیا۔ پھر جب حاتم نے بہت اصرار کیا تو نوجوان نے اپنی داستان یوں شروع کی۔ اے درد مند، میں سوداگر ہوں، میرا قافلہ روم کو جاتا تھا۔ صبح کو اس پہاڑ پر آیا اور اس درخت کے نیچے بیٹھا۔ یہاں ایک پری ذات کو دیکھ کر میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ وہ مجھ پر گلاب چھڑکنے لگی۔ جب مجھے ہوش آیا تو آنکھ اٹھ کھڑا ہوا اور پوچھا اے نازنین، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں پری ذات ہوں، یہ پہاڑ اور قلعہ میرا ہے، میں تجھ سا آدمی چاہتی تھی سو آج خداوند نے مجھے ملا دیا۔ یہ باتیں سن کر میں ایسا دیوانہ ہو گیا کہ اپنے مال اور قافلے کو بھول کر غرض 3 مہینے تک میں اس کے ساتھ رہا۔ ایک دن میں نے کہا اے پری، اس جنگل کے بجائے آؤ شہر چلیں اور آرام سے رہیں۔ وہ راضی ہو گئی، مگر کہنے لگی کہ میں اپنے لوگوں سے ملاقات کراؤں، لیکن خبردار تو میرے آنے تک یہاں سے کہیں نہ جانا۔ چنانچہ وہ 7 دن میں آنے کا وعدہ کر کے چلی گئی، مگر 7 برس ہوئے ہیں وہ نہیں آئی۔ میں درختوں کے پتے کھا کر گزر کر رہا ہوں، کہیں جا بھی نہیں سکتا کہ اگر میری عدم موجودگی میں وہ آ گئی تو کیا ہوگا۔ حاتم یہ سن کر آپ دیدہ ہوا اور بولا اگر اس کا کچھ نشان معلوم ہے تو بتاؤ۔ اس نے کہا بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ کوہ القا پر رہتی ہے اور اس کا نام النگن پری ہے۔ حاتم نے کہا اے نوجوان، خاطر جمع رکھ، میں کوہ القا پر جاتا ہوں اور اسے تلاش کرتا ہوں۔ اس کے بعد حاتم رخصت ہوا اور تھوڑے دنوں میں ایک اور پہاڑ پر جا پہنچا۔ اس پر جو چڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ میوے دار درخت لہلہا رہے ہیں اور پھول کھلے ہوئے ہیں۔ اس پرفضا مقام پر پہنچتے ہی حاتم کی آنکھ لگ گئی۔ شام کو 4 پریزاد آئیں اور حاتم کو دیکھ کر آپس میں کہنے لگی یہ کون ہے؟ حاتم ان کی آواز سن کر چونک پڑا۔ پھر ان کے پوچھنے پر اس نے انہیں کوہ القا اور النگن پری کے بارے میں بتایا۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی کہ النگن پری تو القا کے پہاڑ کی شہزادی ہے، بہرحال تجھے کوہ القا کی راہ دکھلا دیں گے۔ غرض رات وہ ان کا مہمان رہا اور صبح ہوتے ہی کوہ القا کا راستہ لیا۔ وہ اس کے ساتھ ہو لی اور 7 دن تک دن رات سفر کیا۔ 8ویں دن ایک جگہ رک کر کہنے لگی کہ اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے، کہ یہاں ہماری سرحد ختم ہوتی ہے۔ حاتم نے ان سے رخصت ہوا اور آگے چلا۔ 1 مہینے کے بعد ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں ایک دوراہا تھا۔ رات وہیں رہا۔ 2-4 گھڑی رات کی گزری کہ بستی کی طرف سے رونے کی آواز سنائی دی۔ حاتم اس دھر چل پڑا۔
جدھر سے آواز آ رہی تھی۔ کچھ دور جا کر کیا دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان بے اختیار رو رہا ہے۔ حاتم نے کہا، تو کیوں رو رہا ہے بھائی؟ جوان اس کی تسلی سے اور بھی دھاڑے مار کر رونے لگا اور کہنے لگا، میں سپاہی ہوں، روزگار کے واسطے نکلا تھا، راستہ بھول کر اس ملک میں آ گیا۔ بستی والوں سے حاکم کا نام پوچھا تو معلوم ہوا اس شہر کا والی مسخر جادو ہے۔ یہ سن کر میں ڈرا اور جنگل کی طرف بھاگا۔ راہ میں ایک باغ دکھائی دیا۔ میں سیر کے خیال سے گھوڑے سے اترا۔ 2-4 قدم ہی چلا ہوں گا کہ اتنے میں غول پریوں کا نظر آیا۔ میں سمجھا کہ کسی امیر کی بیگمات ہیں، لہٰذا وہاں سے پھرا، مگر ان سب نے دوڑ کر اپنی بیوی کو خبر کر دی۔ وہ مسخر جادو کی بیٹی تھی، چنانچہ وہ مجھ کو ایک مکان میں بلوا لے گئی۔ اتنے میں اس کا باپ باغ میں آ گیا۔ میرے گھوڑے کو دیکھ کر پوچھنے لگا کہ یہ کس کا گھوڑا ہے؟ کسی نے ڈر کے مارے نہ بتایا۔ وہ آگے بڑھا۔ اب جو اس نے مجھے اپنی بیٹی کے پاس دیکھا تو بڑا برہم ہوا اور اپنی بیٹی کو مار ڈالنے کے ارادے سے جھپٹا، مگر بیٹی کی انا درمیان میں آ گئی اور بولی کہ یہ جوان کسی شریف خاندان کا معلوم ہوتا ہے، بہتر یہی ہے کہ اس کے ساتھ شہزادی کا نکاح کر دو۔ مسخر جادو کو یہ مشورہ پسند آیا، مگر کہنے لگا کہ پہلے یہ میرے 3 قول پورے کرے۔ ایک تو یہ جوڑا پری رو جانور کا لائے، دوسرا یہ کہ سرخ سانپ کا مہرا لائے، تیسرا یہ کہ اپنے آپ کو کھولتے گھی کی کڑھائی میں ڈال دے اور سلامت نکل آئے۔ یہ سن کر میں گھبرایا اور اس جنگل میں بھاگ آیا۔ اب مارے بھوک پیاس کے اتنی طاقت نہیں جو اپنے وطن جاؤں، اور نہ یہ قدرت کہ شرطیں پوری کروں۔ حاتم نے کہا، اے جوان، میں یہ شرطیں پوری کر کے تیری شادی کرا دوں گا۔ پھر حاتم نے سوچا کہ گیدڑ نے میرے زخموں کے واسطے پری رو جانور کا مغز ماجرندان سے لایا تھا، لہٰذا اسی جنگل میں جانا پڑے گا۔ چنانچہ حاتم چل پڑا۔ تھوڑی دور جا کر کیا دیکھتا ہے کہ قلعے کے خندق کے گرد بہت سی لکڑیاں جمع کر کے لوگ آگ لگانا چاہتے ہیں۔ پوچھنے پر لوگوں نے بتایا کہ ایک نہایت خطرناک جانور کہیں سے آتا ہے اور 3-4 آدمی کھا جاتا ہے۔ حاتم سوچنے لگا کہ کس طرح اس بلا کو ان غریبوں کے سر سے ٹالنا چاہیے۔ یہ سوچ کر سرائے میں آیا اور اس کے پاس میدان میں بڑا سا گڑھا کھدوایا اور سوکھی لکڑیوں سے پٹوا کر اس میں جا بیٹھا۔ جب خوب رات ہو گئی تو وہ جانور آیا۔ دیکھا کہ ایک پہاڑ سا چلا آتا ہے۔ جب نزدیک آیا تو حاتم نے اسے پہچان لیا کہ اس کا نام سمسن ہے۔ 8 پاؤں اور 7 سر رکھتا ہے۔ اس کا ایک سر ہاتھی کا سا ہے اور 6 سر شیر کے سے۔ جو سر ہاتھی کی شکل کا ہے اس میں 9 آنکھیں ہیں۔ اگر بیچ کی آنکھ کسی ضرب سے پھوٹ جائے تو یقین ہے کہ بھاگے اور پھر اس طرف کا رخ نہ کرے۔ اتنے میں وہ منہ پھیلائے آ پہنچا۔ لوگوں نے قلعے کے گرد آگ بھڑکا دی۔ وہ ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ سب تھرا کے یکایک وہ جانور حاتم کے پاس جا پہنچا۔ حاتم نے تاک کر ایک تیر ایسا مارا کہ بیچ کی آنکھ میں لگا۔ وہ خاک پر تڑپنے لگا، پھر اٹھ کر ایسا بھاگا کہ مڑ کر نہ دیکھا۔ حاتم اس غار سے نکلا اور باقی رات وہیں کاٹی۔ سب لوگ حاتم کے پاؤں پر گر پڑے اور لاکھوں روپے اس کے آگے لا کر رکھ دیے۔ اس نے کہا، میں یہ سب کیا کروں گا، اس کو فقیروں کو دے دو، یہ کہہ کر وہاں سے روانہ ہوا۔ راستے میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سانپ نیولے سے لڑ رہا ہے۔ حاتم نے للکار کر کہا، اے نوجوانوں، تم کیوں اپنی جانیں کھوتے ہو؟ سانپ نے کہا، اس نے میرے باپ کو مارا ہے۔ نیولا، وہ میری خوراک تھا۔
حاتم نے کہا اے نیولے، اگر گوشت ہی کھانا ہے تو میں اپنے بدن کا گوشت دوں، اور سانپ سے کہا کہ اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتا ہے تو مجھے مار دے۔ یہ سن کر وہ دونوں لڑائی سے باز رہے۔ پھر نیولے نے کہا اے شخص، تو نے گوشت دینے کا وعدہ کیا تھا، اب دے۔ حاتم نے خنجر کمر سے کھینچا اور چاہتا تھا کہ اپنے جسم کا گوشت کاٹے کہ اتنے میں نیولا بولا اے جوان مرد ٹھہر، یہ تو میں نے تیری آزمائش کے لیے کہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں انسان کی صورت ہو گئے۔ حاتم نے دیکھا، حیران ہو کر کہا اے عزیزو، یہ کیا کہ تم ابھی جانور کی شکل تھے اور اب انسان ہو گئے؟ نیولا بولا ہم دونوں جن قوم سے ہیں، اس کے باپ کو میں نے اس لیے مارا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ نہیں کرتا تھا، اور یہ اس لڑکی کا بھائی ہے۔ حاتم نے سانپ سے پوچھا وہ اپنی بہن کی شادی اس کے ساتھ کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا میں اس کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر یہ بھی راضی نہیں ہوتا، مجھے قبول کر لے تو میں اسے قبول کر لوں۔ نیولے نے کہا میرا باپ جیتا ہے، وہ راضی نہیں ہوتا۔ حاتم نے کہا اپنے باپ کے پاس مجھے لے جاؤ۔ غرض وہ دونوں جن اور حاتم روانہ ہوئے۔ تھوڑی دور جا کر نیولے نے کہا میں اپنے محل جاتا ہوں، تو شہر آ، وہاں لوگ تجھے پکڑ کر میرے باپ کے پاس لے آئیں گے۔ چنانچہ حاتم نے ایسا ہی کیا اور جن اس کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اس بادشاہ کا نام ہیوس تھا۔ حاتم نے اسے سمجھایا کہ ان دونوں کی شادیاں کر دو۔ ہیوس کو حاتم کا مشورہ پسند آیا اور دونوں جنوں کی شادیاں ہو گئیں۔ تب حاتم ہیوس بادشاہ سے رخصت ہونے لگا۔ ہیوس نے کہا اس نیکی کے بدلے کچھ زر و جواہر تو لے جا۔ حاتم نے کہا عوض لینا میرا کام نہیں۔ اس نے کہا اگر تو مال و دولت نہیں لیتا تو میرا یہ عصا لے کہ اس میں کئی خوبیاں ہیں، اگر سانپ اور بچھو کاٹیں تو زہر اثر نہ کرے، اگر اس کے نیچے سو رہے تو آگ سے نہ جلے، اور اگر کوئی جادو کرے تو اس کا بھی اثر نہ ہو، اگر دریا راستے میں حائل ہو تو اس عصا کو دریا میں ڈال دے، یہ کشتی بن جائے اور تیرا بیڑا پار کرا دے۔ اچھا ایک مہرہ بھی دیتا ہوں، اگر راہ میں سیاہ یا سفید سانپ ملے تو اس مہرے کو اپنے منہ میں رکھ لے، زہر ہرگز اثر نہ کرے گا۔ حاتم ان دو چیزوں کو لے کر شکریہ کرتے ہوئے رخصت ہوا۔ کئی منزلوں کے بعد ایک بہت بڑا دریا ملا۔ حاتم نے ہیوس کا عصا دریا میں ڈال دیا، وہ کشتی بن گیا اور یہ اس پر سوار ہو کر چلا۔ جب بیچوں بیچ منجھدار میں پہنچا تو ایک گھڑیال دریا سے نکلو اور اس کو کھینچ کر 7 کوس اندر تک نیچے لے گیا۔ جب اس کا پاؤں تہ پر لگا تو آنکھیں کھولی۔ اب جو دیکھا تو ایک گھڑیال پہاڑ کی طرح نظر آیا۔ حاتم گھبرا گیا۔ وہ عاجزی سے کہنے لگا اے جوان، یہ میرا مکان ہے، اس کو کیکڑے نے زبردستی چھین لیا ہے، اب تجھ سے امید لگائے ہوں کہ تو دلا دے۔ حاتم نے کہا معلوم ہوتا ہے وہ تجھ سے بھی زبردست ہے۔ گھڑیال بولا کہ میں کیا کہوں، تو خود ہی دیکھ لینا، ابھی چرائی کو گیا ہے۔ اتنے میں وہ منہ پھیلائے پہنچا۔ گھڑیال ڈر کر حاتم کے پیچھے جا چھپا اور وہ حاتم کو ایک قلعے کی طرح دکھلائی دیا۔ اس کا ایک ڈنک مشرق کو پہنچتا تھا اور دوسرا مغرب کو۔ کیکڑے نے گھڑیال کو دیکھا، وہ بیت کی طرح کانپنے لگا۔ حاتم بھی گھبرا گیا، مگر اللہ کے بھروسے پر ہیوس کا عصا لے کر کھڑا ہو گیا۔ کیکڑا سہم گیا۔ حاتم نے کیکڑے کو سمجھایا کہ وہ گھڑیال پر ظلم نہ کرے، مگر وہ نہ مانا۔ حاتم نے کہا اے کافر، اگر زندگی چاہتا ہے تو تکلیف دینے سے باز آ جا اور اس جگہ کو چھوڑ دے، نہیں تو میں تیری دھجیاں اڑا دوں گا۔ یہ سن کر کیکڑا ہنسا، کہنے لگا اس ضد پر تو میں اسے ہرگز نہ چھوڑوں گا، بلکہ تجھے بھی۔ یہ کہہ کر چاہتا تھا کہ اپنے ڈنک سے پکڑ کر حاتم کے 2 ٹکڑے کر ڈالے، مگر اتنے میں حاتم نے ہیوس کا عصا اس زور سے مارا کہ اس کے ڈنک کے دونوں ٹکڑے کھیرے کی طرح کٹ کر نیچے گر گئے۔
کیکڑا ناچار جان لائی کر بھاگا، گھڑیال اس کے پیچھے دوڑا۔ حاتم نے ڈانٹ کر کہا، تو کہاں جاتا ہے؟ اب اگر تو اسے کچھ دکھ دے گا تو میں تجھ کو مار ڈالوں گا۔ یہ سن کر وہ ڈرا اور وہیں کھڑا رہا۔ حاتم آنکھیں بند کر کے اس بیڑے پر چڑھا اور دریا کے کنارے جا لگا۔ پھر مارجرندان کی طرف روانہ ہوا اور اس کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر سوچنے لگا۔ اتنے میں رات ہو گئی اور وہ جو چرائی کو گئے تھے واپس آئے اور ایک درخت کے اوپر بیٹھ کر آپس میں کہنے لگے کہ آج کی رات ایک غریب پرور آدمی دوسرے کے واسطے اذیتیں اٹھاتا یہاں تک آیا ہے۔ ہم نے بزرگوں سے اس کا نام حاتم بن طے سنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری ملاقات سے محروم ہو جائے۔ یہ طے کر کے وہ سب آئے اور حاتم کے پاؤں پر گر پڑے۔ وہ ان کی صورت دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ منہ ان کا آدمی کا سا تھا اور بدن طاؤس یعنی کہ مور کا سا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ شاید کوئی شخص مسخر جادو کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو مسخر جادو نے جوڑا ہمارا طلب کیا ہے۔ حاتم نے کہا، یہ تم نے سچ کہا، اگر تم ایک جوڑا دے دو تو بڑا احسان ہوگا۔ یہ سن کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور پھر ان میں سے ایک اٹھا اور ایک جوڑا اپنے بچوں کا حاتم کو دے دیا۔ حاتم ان کو لے کر رخصت ہوا اور مسخر جادو کے شہر کی طرف چل پڑا۔ ایک مدت کے بعد اس جوان تک پہنچا۔ وہ اس جوڑے کو دیکھ کر حاتم کے پاؤں پر گر پڑا۔ حاتم نے اسے گلے لگا لیا اور اپنے سفر کے تمام واقعات کہہ سنائے اور کہا کہ تو اسی طرح مسخر جادو کے سامنے تذکرہ کرنا اور کہنا کہ یہ جوڑا میں لایا ہوں۔ غرض وہ سپاہی اس جوڑے کو لے کر اسی طرح مسخر جادو کے پاس پہنچ گیا۔ وہ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، تفصیلات پوچھی جو جوان نے حاتم سے سنی ہوئی بیان کر دی۔ اس نے کہا، اب جا اور سرخ سانپ کا مہرہ لا۔ جوان نے کہا، اتنا بتا دے کہ وہ کہاں ہے۔ اس نے کہا، بزرگوں سے سنا ہے کہ وہ اوقاف کے دشت سرخ میں ہے۔ چنانچہ جوان حاتم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے عزیز، اس نے سرخ سانپ کا مہرہ مانگا ہے۔ پھر اس نے جو سنا تھا وہ بتا دیا۔ حاتم اسے تسلی دے کر کوہ کاف کی طرف چلا۔ کئی منزلیں گیا تھا کہ ایک دن صبح کو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بچھو ہفت رنگی مرغ کے برابر چلا جاتا ہے۔ حاتم نے ایسا بچھو کبھی نہ دیکھا تھا، لہٰذا وہ ڈرا۔ بچھو کسی کونے میں چھپ گیا۔ اس جنگل کے پاس کئی گاؤں تھے۔ وہاں کے لوگوں نے جو مسافر کو دیکھا تو اس کی تواضع کی۔ حاتم کھانا کھا کر ایک درخت کے نیچے یاد الہی میں مشغول ہو گیا۔ اتنے میں بہت سی گائیں اور گھوڑے میدان میں جمع ہوئے اور 3-4 چرواہے ان کے پاس سو رہے۔ رات گئے وہ بچھو پتھر تلے سے نکل کر گاؤں کی طرف گیا اور اچھل کر گائے کے سر پر ڈنک مارا۔ وہ تڑپ کر مر گئی۔ غرض اسی طرح سب کو مار ڈالا۔ پھر گھوڑوں کی طرف آیا، ان کا بھی چرواہوں جیسا سمیت کام تمام کیا اور پھر اسی پتھر کے نیچے جا کر چھپ گیا۔ جب صبح ہوئی اور گاؤں والے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ تمام گائیں اور گھوڑے مرے پڑے ہیں، ان کے چرواہے بھی مرے پڑے ہیں اور ان کے پیٹ سے نیلا پانی بہہ رہا ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اے مسافر، تو کیوں کر زندہ رہا؟ حاتم بولا، میں نے ایسا تماشا کبھی نہیں دیکھا، یعنی 7 رنگ کا ایک بچھو مرغ کے برابر پیدا ہوا اور یہ کام اسی نے کیا ہے۔ اتنے میں وہ بچھو پھر پتھر کے نیچے سے نکلا اور ان کے سردار کے سر پر ڈنک مارا۔ وہ تڑپنے لگا۔ بچھو نے جنگل کی راہ لی۔ حاتم اس کے پیچھے لگ گیا۔ تھوڑی دور جا کر ایک شہر نظر آیا۔ بچھو وہاں لوٹ پوٹ کر سانپ بن گیا۔ حاتم حیران ہوا۔ سانپ ایک بل میں جا بیٹھا۔ حاتم بھی قریب بیٹھ گیا۔ جب رات ہوئی تو سانپ نکل کر شہر کی طرف چلا۔ حاتم بھی پیچھے ہو لیا۔ سانپ شاہی محل میں نالی کے رستے گھس گیا اور بادشاہ کو ڈس کر وزیر کی حویلی میں چلا گیا۔
وہاں اس کے بیٹے کو کاٹ کر نکلا اور پھر اسی سوراخ میں جا چھپا۔ صبح کو شور مچا کہ رات کے وقت بادشاہ اور وزیر کے بیٹے کو سانپ نے ڈس لیا۔ اتنے میں شام ہوئی اور وہی سانپ پھر نکلا اور ایک طرف روانہ ہوا۔ حاتم بھی اس کی آنکھ بچائے ساتھ چلا۔ صبح ہوتے ہی ایک دریا پہ پہنچا، وہاں شیر کی صورت ہو گیا۔ اتنے میں 10-12 آدمی پانی پینے آئے۔ ان میں ایک لڑکا 14-15 سال کا تھا، اس پر جا پڑا اور اس کو اٹھا کر ایک گوشے میں لے گیا۔ وہاں اس نے اس کا پیٹ پھاڑ ڈالا اور جنگل کی راہ لی۔ تھوڑی دور جا کر ایک خوبصورت عورت بن کر ایک راستے کے کنارے جا بیٹھا۔ حاتم حیران ہو کر ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ اتنے میں 2 بھائی سپاہی زادے ادھر سے گزرے۔ وہ روپیہ کما کر گھر جا رہے تھے۔ جب قریب پہنچے تو عورت کے رونے کی آواز سنی۔ بڑے بھائی نے کہا، اے نازنی، کیوں روتی ہے؟ بولی، میرا شوہر مجھے لیے گھر جاتا تھا کہ اتنے میں ایک شیر جنگل سے نکلا اور اسے اٹھا کر لے گیا۔ میں نہ باپ کے گھر کا راستہ جانتی ہوں، نہ سسرال کی راہ پہچانتی ہوں۔ حیران ہوں کہ کیا کروں۔ بڑے بھائی نے کہا کہ اگر میرے ساتھ رہنا قبول کرے تو میں اپنے ساتھ لیے چلوں۔ وہ راضی ہو گئی، چنانچہ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور آگے چلا۔ حاتم بھی پیچھے ہو لیا۔ تھوڑی دور جا کر عورت بولی، میں 3 دن سے بھوکی پیاسی ہوں، اگر کھانا نہیں تو کم از کم پانی تو مل جائے۔ یہ سن کر اس نے درخت کے نیچے بٹھلا دیا اور چھوٹے بھائی سے کہا، اس کا خیال رکھ، میں ذرا پانی لے آؤں۔ اس کے جاتے ہی عورت نے چھوٹے بھائی سے کہا، میں تو محض تیری وجہ سے اس کے ساتھ رہنا قبول کیا تھا، بس تو مجھے اپنی خدمت میں رکھ لے۔ وہ کہنے لگا، تم ہماری ماں بہن کی جگہ ہو، یہ مجھ سے نہ ہوگا۔ یہ سن کر وہ جل گئی، کہنے لگی، میں تجھ پر تہمت لگا دوں گی۔ چنانچہ ادھر یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ اتنے میں بڑا بھائی پانی لے کر آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی عورت نے اپنے بال نوچنا شروع کر دی اور چلانے لگی۔ اس نے نزدیک آ کر پوچھا کہ کیا ہوا؟ تب وہ بولی، تیرے جاتے ہی تیرا چھوٹا بھائی بولا کہ تو مجھے قبول کیوں نہیں کرتی۔ یہ سنتے ہی بڑا بھائی غصے سے کانپنے لگا اور چھوٹے بھائی سے کہا، یہ تو نے کیا کیا؟ اس نے ہر چند قسمیں کھائیں مگر بڑے بھائی کو یقین نہ آیا اور اس نے چھوٹے بھائی کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ سینے تک پہنچی اور چھوٹے بھائی نے بھی ایسا ہی خنجر مارا کہ اس کے پیٹ سے ناف تک چیر گیا۔ دونوں زخمی ہو کر گر پڑے اور ختم ہو گئے۔ اتنے میں وہ عورت بھینس ہو کر آگے بڑھی۔ حاتم بھی اس کے پیچھے لگ پڑا۔ وہ ایک گاؤں میں پہنچی، لوگ اس کو پکڑنے دوڑے۔ اس نے کتنوں کو لاتوں سے مار ڈالا اور کتنوں کو سینگوں سے لہو لہان کر دیا۔ پھر ایک جنگل میں جا کر بوڑھے مرد کی شکل اختیار کی۔ حاتم پکارا، اے پیرے مرد، ذرا ٹھہر جا۔ وہ رکے اور بولا، اے حاتم، تو خوش تو ہے؟ حاتم نے کہا، تم میرے نام سے کیوں کر واقف ہو؟ وہ بولا، میں تو تمہارے باپ کا نام بھی جانتا ہوں، خیر پوچھ کیا پوچھتا ہے۔ آخر حاتم نے جو کچھ دیکھا تھا اس کے بارے میں پوچھا۔ وہ ہنسنے لگا اور بولا، تجھے بھی اسی طرح ایک دن کھاؤں گا۔ حاتم نے کہا، جب تک یہ بھید نہ کہے گا میں تجھے نہ چھوڑوں گا۔ تب پیرے مرد نے جواب مجبور ہو کر کہا، میرا نام ملک الموت ہے، جس طرح سے حکم ہوتا ہے اسی طرح سے ہر ایک کی جان قبض کرتا ہوں۔ حاتم نے کہا، میری اجل کب ہے؟ اس نے کہا، ابھی تو تیری عمر آدھی ہے بھی نہیں ہوئی، جب 50 برس کا ہوگا تو بلندی سے گر پڑے گا اور تیری ناک سے اتنا لہو جاری ہوگا کہ تو مر جائے گا۔ بہرحال ابھی تیری عمر بہت باقی ہے، اس عرصے میں جو نیکی کا کام تیرے ہاتھ سے ہو اس میں کوتاہی نہ کر۔ یہ سن کر حاتم سجدہ شکر بجا لایا۔ اب جو سر اٹھایا تو دیکھا کہ وہ بوڑھا غائب ہے، لہٰذا اس نے دشت سرخ کا راستہ پکڑا۔ حاتم ایک مدت کے بعد زمین سیاہ پہ جا پہنچا۔ وہاں کے کالے سانپ
آدمی کی بو پا کر چاروں طرف سے دوڑ پڑے۔ حاتم ہیوس کے نیزے کو گاڑ کر اس کے نیچے بیٹھ گیا۔ سانپوں نے اس کے گرد حلقہ بنا لیا۔ پھر رات بھر یہی حال رہا۔ صبح ہوتے ہی وہ سب جہاں سے آئے تھے وہاں چلے گئے۔ حاتم آگے بڑھا اور زمین سفید پر جا پہنچا۔ وہاں سفید سانپ بھی اسی طرح ساری رات اس کے گرد بیٹھے رہے۔ فجر کے ہوتے ہی سب سانپ چلے گئے۔ حاتم پھر روانہ ہوا۔ زمین سبز پر جا پہنچا، وہاں بھی یہی حال ہوا۔ صبح کو پھر روانہ ہوا اور اب کے زمین سرخ پہ جا پہنچا۔ کیا دیکھتا ہے کہ زمین شنگرف سے بھی زیادہ سرخ ہو رہی ہے۔ چند قدم چلا تھا کہ چلنے کی طاقت ہی نہ رہی۔ پیاس کے مارے برا حال ہو گیا۔ سوچنے لگا کہ شاید اسی جگہ میری موت لکھی ہے۔ ہمت کر کے آگے بڑھا۔ 2-3 قدم گیا ہوگا کہ پیروں میں چھالے پڑ گئے۔ بے اختیار گر پڑا۔ گرتے ہی تمام بدن میں زخم پڑ گئے۔ اتنے میں ایک پیر مرد نمودار ہوا اور حاتم کو اٹھا کر کہنے لگا، اے حاتم، یہ وقت ہمت ہارنے کا نہیں۔ خرس کی بیٹی نے جو مہرہ تجھے دیا تھا اس کو منہ میں رکھ لے۔ حاتم نے یہی کیا۔ زمین کی گرمی اور پیاس کی شدت فوراً دور ہو گئی۔ حاتم اس پیر مرد کے ہاتھ پاؤں پر گرا اور کہنے لگا، اس گرمی کا کیا سبب ہے؟ اس نے کہا، یہ گرمی سرخ سانپ کے زہر کی ہے۔ اس زہر سے اسی کے منہ کی تپش نکلتی ہے، اس لیے زمین کا رنگ لال ہے، ورنہ پہلے یہ سبز تھی۔ یہ سن کر حاتم آگے بڑھا۔ مہرے کی بدولت گرمی نے اس پر اثر نہ کیا۔ ابھی آدھی دور پہنچا تھا کہ سرخ سانپ پھنکارے مارتا اس زور و شور سے نکلا کہ منہ کے شعلے آسمان تک پہنچتے تھے اور اس کا پھن چٹان کے برابر تھا۔ قد اس کا تاڑ کے برابر تھا اور اس کی ناک سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے جو کوسوں دور تک ہر چیز کو جلا دیتے تھے۔ آخر سانپ کی نظر حاتم پہ پڑ گئی۔ پھن پھنا کر لپکا اور منہ سے شعلے چھوڑنے لگا، مگر ہیوس کے نیزے کی وجہ سے زہر کا اثر ہی نہ ہوا۔ حاتم بالکل محفوظ رہا۔ رات اسی طرح گزر گئی۔ صبح کے وقت مہرہ سرخ سانپ کے لبوں پر آ رہا۔ حاتم نے دیکھا کہ سرخ سانپ کے لب پر ایک سرخ غلہ چمک رہا ہے۔ نیزے کو ہلایا تو وہ اپنا سر زمین پر پٹکنے لگا۔ غرض ادھر سورج نکلا، ادھر وہ اس کے منہ سے اگل دیا اور اپنے غار میں چلا گیا۔ حاتم مہرے کے نزدیک آیا مگر ڈرا کہ کہیں ہاتھ نہ جل جائے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پگڑی سے کپڑا پھاڑا اور اس کے اوپر ڈال دیا۔ پھر جب کپڑا نہ جلا تب ہاتھ بڑھا کر وہ مہرہ اٹھا لیا اور پگڑی میں باندھ لیا۔ گرمی جاتی رہی اور زمین سرد ہو گئی۔ یہ مہرہ 30 برس بعد پیدا ہوتا ہے اور اس کی ہزاروں خصوصیات ہیں۔ پھر حاتم وہاں سے واپس روانہ ہوا۔ قصہ مختصر، حاتم اس جوان کے پاس آ پہنچا اور مہرہ دے کر تمام حال سنایا۔ وہ مہرہ لے کر حاتم کے ساتھ شہر میں آیا اور مہرہ مسخر جادوگر کے آگے رکھ دیا۔ مسخر جادوگر نے اس کو ہر طرح آزمایا۔ جب مطمئن ہو گیا تو کہنے لگا کہ اب ایک شرط باقی ہے۔ جوان نے کہا، جی بہتر بتائیے۔ مسخر جادوگر نے ایک لوہے کا کڑھاؤ گھی سے بھروا کر چولہے پر رکھوا دیا اور 7 روز تک اس کے نیچے آگ جلتی رہی۔ تب اس نے نوجوان سے کہا، اب تو اس میں کود، اگر تو سلامت نکل آیا تو تیری شادی کر دوں گا۔ جوان ڈرا۔ حاتم نے دلاسا دیا اور کہا،
اللہ کو یاد کر، اللہ کو یاد کر، حوصلہ کر۔ یہ کہہ کر حاتم نے وہ مہرہ جو خرس کی بیٹی نے دیا تھا اپنی پگڑی سے نکال کر اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا اس کو اپنے منہ میں رکھ کر بلا کھٹکے کود پڑ اور غوطے مار کے نکلا۔ جوان اس مہرے کو منہ میں ڈال کر کھڑاؤ میں کود پڑا اور ایک غوطہ مارا۔ اس نے کھولتے گھی میں کو ٹھنڈا پایا، ادھر ادھر پھرنے لگا اور گھی کو اپنے بدن پر ملنے لگا۔ مسخر جادوگر نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا۔ حاتم نے کہا اب اپنا وعدہ پورا کر۔ یہ سن کر اس نے جوان کو گلے لگا لیا اور اپنی بیٹی کی شادی اس جوان سے کر دی۔ تب حاتم رخصت ہوا۔ جوان اس کو دعائیں دیتا رہا۔ حاتم نے اپنا مہرہ اس سے لے لیا اور کوہ الکا کا راستہ پکڑا۔ کئی رات دن چلا، آخر ایک دن کوہ الکا کے قریب پہنچ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک پہاڑ آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ حاتم فکر مند ہو کر وہیں بیٹھ گیا۔ اتنے میں گروہ پری زادوں کا جاتا دکھائی دیا۔ حاتم اس کے پیچھے دوڑا مگر وہ غول نظروں سے غائب ہو گیا۔ اتنے میں ایک بہت بڑا غار دکھائی دیا۔ اس کے دہانے پر ایک چکنا پتھر تھا۔ حاتم سوچنے لگا کہ اس غار میں کس طرح جاؤں۔ آخر یہ سوچی کہ اسی پتھر پر پھسلتا ہوا چلا جائے۔ چنانچہ یہی کیا اور صبح سے شام تک لڑکتا چلا گیا۔ جب پاؤں تہ پر لگے تو آنکھیں کھول کر کیا دیکھتا ہے کہ ایک میدان نہایت وسیع اور پرفضا ہے۔ دیکھتے ہی اس کا دل کھل گیا۔ سوچنے لگا کہ وہ پریزاد کدھر گئے۔ 2-4 قدم آگے بڑھا کہ ایک عالی شان عمارت نظر پڑی۔ یہ خیال کر کے چل پڑا کہ یہاں لوگ رہتے ہوں گے۔ اتنے میں پریزادوں نے اسے دیکھ لیا۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر دوڑے اور قریب آ کر کہنے لگے آدم زاد، یہ مکان تیرے لائق نہیں، تو یہاں کیوں کر آیا؟ وہ بولا اللہ ہادی اور رہنما ہے، لے آیا۔ میں نے دور سے تم کو دیکھا تھا، میں دوڑا مگر تم لوگ غائب ہو گئے۔ اتفاق سے میں بھی اسی طرف چل پڑا جدھر تم گئے تھے۔ اتنے میں ایک غار دکھائی دیا، چنانچہ میں پتھر پر سے پھسلتا ہوا یہاں تک آ پہنچا۔ اب یہ بتلاؤ کہ اس پہاڑ کا کیا نام ہے اور یہ باغ کس کا ہے؟ وہ بولے پہاڑ کا نام القا ہے اور یہ باغ ملکہ النگن پری کا ہے۔ ہم اس کے نگہبان ہیں، شاید پرسوں تک وہ بھی سیر کو آئے، مگر اے جوان تجھے باغ میں کیسے رہنے دیں؟ ہم کو تیری جوانی پر رحم آتا ہے۔ حاتم نے کہا میرا تو کوئی ٹھکانہ نہیں، میں کہاں جاؤں؟ یہ تو میری خوش نصیبی ہے کہ جس کے واسطے اتنی تکلیفیں اٹھائیں اس سے اتنی جلدی ملاقات ہو جائے گی۔ یہ سن کر انہوں نے کہا تجھے اس سے کیا کام ہے؟ حاتم نے کہا انسان پری کا طالب ہے اور پری انسان کی طالب۔ وہ کہنے لگا شاید تو دیوانہ ہے، یہاں آ گیا۔ غرض وہ غصے سے اس کی طرف دوڑے، وہ سر جھکائے چپکا کھڑا رہا۔ تب وہ آپس میں ہنس کر کہنے لگے کہ یہ عجیب آدمی ہے، نہ ڈرتا ہے، نہ بھاگتا ہے، نہ لڑتا ہے، ایسے آدمی کو کوئی کیوں کر مارے؟ پھر انہوں نے حاتم سے کہا اے جوان ہم اہل مروت ہیں، اگر النگن پری کو دیکھنے کا شوق ہے تو ہم تجھے کسی گوشے میں چھپا دیتے ہیں۔ غرض وہ حاتم کو ایک کونے میں لے گئے، طرح طرح کے کھانے کھلائے۔ 3 روز کے بعد پوچھا اے جوان سچ کہہ کہ تیرے آنے کا سبب کیا ہے؟ حاتم نے سارا قصہ بیان کر دیا۔ انہوں نے کہا اے آدم زاد ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ تیرا احوال جا کر اس سے کہے، ہاں ہم تجھے باندھ کر اس کے سامنے لے جائیں گے، پھر جو تیری زبان پر آئے عرض کر دینا۔ غرض ایک دن النگن پری اس باغ میں آ گئی۔
سب اس کے استقبال کو آئے اور آداب بجا لائے۔ النگن پری تخت پر بیٹھ گئی۔ پھر پری زادوں نے حاتم کو جھروکے کے پاس بٹھلا دیا اور کہا کہ دیکھ، وہ جو تخت زری پر دھانی جوڑا پہنے غرور و ناز سے بیٹھی ہے وہی النگن پری ہے۔ حاتم دیکھتے ہی بے ہوش ہو گیا، جوان کو بھول بیٹھا اور خود ہی اس پری کو پسند کرنے لگا۔ اس طرح 3 دن گزر گئے۔ رات کے وقت آنکھ لگی تو ایک آواز سنائی دی کہ اے حاتم، اس منہ پر تو نے اللہ کی راہ میں کمر باندھی ہے کہ غیر کی امانت میں خیانت کرے۔ یہ سنتے ہی وہ چونک کر توبہ کرنے لگا۔ پھر پری زادوں سے کہا، میں کب تک انتظار کروں؟ انہوں نے جب شہزادی کو خوش دیکھا تو حاتم کے ہاتھ باندھ کر باغ میں لے آئے۔ پھر ایک نے ملکہ کے حضور جا کر عرض کی کہ ایک آدم زاد یہاں آ گیا ہے، ہم اس کو باندھ کر لے آئے ہیں۔ ملکہ نے کہا، اس کو حضور میں لے آؤ۔ جو ہی وہ لے آئے تو حاتم کو دیکھتے ہی اس جوان کو بھول گئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی کرسی پر بٹھلایا۔ پھر پوچھا، اے جوان، کیا نام ہے تیرا؟ اس نے کہا، میں طے کا بیٹا ہوں، یمن سے آیا ہوں، حاتم نام ہے میرا۔ نام سن کر وہ تخت سے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ میں نے بھی تیرا نام سنا ہے، بڑی مہربانی کہ یہاں تشریف لائے، آنے کا سبب کیا ہے، کیوں زحمت اٹھائی؟ حاتم نے اس جوان کا قصہ بیان کیا۔ پھر جو النگن پری کا منتظر تھا، یہ سن کر وہ ناراض ہو گئی، کہنے لگی، وہ جوان میرے لائق نہیں۔ حاتم نے بڑی منت کی مگر وہ نہ مانی۔ حاتم نے کہا، خیر، میں بھی تیرے دروازے پر فاقے کر کے مر جاؤں گا اور میرا خون تیری گردن پر ہوگا۔ یہ کہہ کر اٹھا اور ایک درخت کے نیچے جا بیٹھا، دانا پانی چھوڑا اور اسی صورت سے 7 دن گزر گئے۔ ایک رات خواب میں دیکھا ایک شخص نے کہتا ہے، اے حاتم، یہ النگن پری ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، تو پہلے اس سے کہہ کر اس جوان کو بلوا لے اور وہ مہرہ جو خرس کی بیٹی نے تجھے دیا ہے اس کو دے کر اپنے منہ میں رکھ کے غرارے کرے اور پیالے میں ڈال کر کسی طرح اس پری کو پلا دے، پھر اللہ کی قدرت کا تماشا دیکھ۔ یہ سن کر حاتم چونک گیا۔ اتنے میں صبح ہو گئی۔ النگن پری اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، تو نے کھانا پینا کیوں چھوڑ دیا؟ حاتم نے کہا، تو اس کو بلوا کر دیکھ، وہ ایک نظر تیرا دیدار کر لے۔ اس پر وہ راضی ہو گئی اور اپنے پریزادوں کو بھیج کر اس جوان کو بلوا لیا۔ ملکہ نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ جوان اس کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ شہزادی نے اس پر گلاب چھڑکا، تب اسے ہوش آیا۔ غرض وہ دن یوں ہی گزرا۔ شام کے وقت اس نے پریوں سے کہا، مجلس آراستہ کرو۔ پریاں ناچنے لگیں۔ حاتم اور وہ نوجوان بھی بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن النگن پری اس جوان کی طرف متوجہ نہ ہوئی۔ حاتم نے اس جوان سے کہا کہ تو اس مہرے کو پانی میں رگڑ کر منہ میں لے اور پینے کا پانی جس مٹکے میں رکھا ہے اس میں کھلی کر دے اور چپکے سے بیٹھ رہے۔ جوان اس کام میں مشغول ہوا۔ حاتم نے دیکھا کہ جوان نے اپنا کام کر لیا تو ملکہ سے کہا، اس جوان کو تھوڑا سا شربت پلاؤں؟ پری نے شربت تیار کرنے کا حکم دیا۔ حاتم خود ہی کھڑا ہو گیا اور اپنے ہاتھ سے شربت تیار کر کے شہزادی کے سامنے رکھ دیا اور کہا، پہلے آپ تھوڑا سا پی لیں، پھر سب پئیں گے۔ ملکہ نے شربت کا پیالہ لے لیا اور 2 گھونٹ پیتے ہی وہ جوان پر مہرباں ہو گئی۔ حاتم سے کہنے لگی، نہیں جانتی کہ یہ کیا ہوا، مگر اب تو میں بھی اس جوان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں تیرا کہا مانتی ہوں، مگر والدین کی اجازت ضروری ہے۔ یہ کہہ کر وہ القا کی طرف روانہ ہوئی۔
اور جب والدین کی اجازت مل گئی تو اس نے حاتم اور اس جوان کو باغ میں بلا بھیجا۔ پھر اپنی رسموں کے مطابق الکن پری کی اس جوان سے شادی ہو گئی۔ 7 روز بعد حاتم رخصت ہونے لگا تو پری نے پوچھا، اب کہاں کا قصد ہے؟ اس نے کہا، کوہ احمر کا۔ پری نے کہا، میں ایک ہی دن میں تمہیں وہاں بھجوائے دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے پری زادوں سے کہا کہ تم حاتم کو ایک تخت پر بٹھلا کر وہاں پہنچا آؤ۔ چنانچہ وہ اس کو تخت پر بٹھلا کر اڑے۔ رات کے وقت وہاں پہنچے۔ حاتم نے ان سے کہا، مجھ کو یہیں چھوڑ دو اور تم رخصت ہو۔ حاتم اس آواز پر چل نکلا اور اسی درخت کے پاس جا پہنچا جہاں سے وہ آواز آئی تھی۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک مرد لوہے کے پنجرے میں قید ہے۔ حاتم اس سے پوچھنے لگا، اے بزرگ، یہ آواز تیرے منہ سے ہر گھڑی کیوں نکلتی رہتی ہے؟ اور وہ کون ہے جس نے تجھے اس پنجرے میں بند کر کے لٹکا دیا؟ بوڑھے نے ایک آہ کھینچی اور کہا، میں احمر کا سوداگر ہوں۔ جس وقت میں پیدا ہوا تھا اس وقت یہ ملک میرے باپ نے میرے نام سے آباد کیا تھا۔ جب میں بڑا ہوا، باپ کسی ملک میں تجارت کے واسطے گیا۔ میں بڑا فضول خرچ تھا۔ جو زر و جواہر باپ نے دیا تھوڑے ہی دنوں میں اڑا دیا اور محتاج ہو گیا، اور میرا باپ اسی سفر میں مر گیا۔ چند روز بعد بازار میں ایک نوجوان کو دیکھا جو یہ کہتا تھا کہ جس کسی کا زر و جواہر کھو گیا ہو یا زمین میں گڑا ہو، میں اپنے علم سے اسے نکال دیتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ 1/4 حصہ مجھ کو دے۔ میں نے اس کی بات مان لی اور اسے اپنے گھر لا کر ایک جگہ دکھلائی۔ اس نے زر و جواہر نکالا۔ میں 1/4 حصہ نہ دینے کا بہانہ کرنے لگا اور اپنے قول سے پھر گیا۔ اس نے جب اصرار کیا تو میں نے برہم ہو کر اس کے تماچے مارے اور بھگا دیا۔ وہ روتا پیٹتا چلا گیا۔ بہت دنوں کے بعد پھر آیا اور مجھ سے دوستی پیدا کی۔ ایک دن کہنے لگا کہ جو کچھ زمین میں گڑا ہوا ہے وہ سب مجھے نظر آتا ہے۔ میں نے کہا، یہ علم مجھے بھی سکھا دے۔ اس نے کہا، بہت آسان ہے۔ ایک سرما ایسا ہے جو کوئی اسے لگا لے اسے تمام چھپا ہوا مال نظر آنے لگے۔ میں نے کہا، یہ سرما میری آنکھوں میں لگا دے گا؟ اس نے کہا، ہاں، میرے ساتھ جنگل میں چل۔ چنانچہ میں نے اس کے ساتھ جنگل میں آیا اور اس پنجرے کو دیکھ کر حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ پنجرا کس کا ہے؟ اس نے کہا، میں نہیں جانتا۔ پھر وہ اس درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور ایک ڈبیا سرمے کی نکال کر ایک سلائی میری آنکھ میں پھیر دی۔ میں فوراً اندھا ہو گیا۔ میں چلایا، ارے یہ تو نے کیا کر دیا؟ مجھے اندھا کر دیا۔ وہ بولا، جھوٹوں اور بد عہدوں کی یہی سزا ہے۔ اگر بصارت چاہتا ہے تو اپنے پنجرے میں بیٹھ اور یہ جملہ کہتا رہے کہ بدی مت کر کسی سے، اگر کرے تو وہی پائے گا۔ میں نے پوچھا، میری آنکھوں کا علاج کیا ہے؟ اس نے کہا، بہت دنوں کے بعد جوان حق پرست ادھر آئے گا تو اس سے اپنا احوال کہنا۔ وہ کہیں سے نوریز گھاس لا کے تیری آنکھوں میں اس کا پانی ڈال دے گا، تیری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ بس اسی امید پر 30 برس سے اس پنجرے میں بیٹھا ہوں اور اس کی راہ تکتا ہوں۔ اس عرصے میں بہت سے آئے اور پوچھ کر چلے گئے، لیکن کسی نے میری تکلیف کو دور نہ کیا۔ حاتم نے کہا، اب فکر نہ کر، یہ کام میں کروں گا۔ ادھر پری زاد جو حاتم کو یہاں پہنچا گئے تھے جب واپس آئے تو النگن پری ان پر ناراض ہوئی اور کہنے لگی کہ وہ اس کام سے فارغ ہو جاتا تب اسے گھر پہنچا کر آتے۔ اب اسی میں تمہاری خیریت ہے کہ اس کو اس کے گھر پہنچا کر آؤ، ورنہ بری طرح پیش آؤں گی۔ چنانچہ وہ دوڑے اور حاتم کے پاس آ گئے، اپنی سرگزشت بیان کی اور پوچھا، آپ کا قاصد کدھر ہے؟ اس نے کہا، جہاں نوریز گھاس ہے وہاں جانا چاہتا ہوں۔
وہ بولے ہم تم کو اس جنگل کے قریب پہنچا دیں گے مگر وہاں نہ جائیں گے. اگر تم سلامت واپس آئے تو تمہیں تمہارے شہر پہنچا دیں گے، ورنہ جو ہم پر گزرے گی ملکہ سے عرض کر دیں گے. حاتم نے کہا آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ بولے صاحب جس وقت وہ گھاس زمین سے نکلتی ہے اس وقت سارے جنگل کے پھول چراغ کی طرح روشن ہو جاتے ہیں اور ہزاروں جانور، کیا سانپ، کیا بچھو، کیا چرندے، کیا پرندے، کیا درندے اس گھاس کے گرد آ کر جمع ہو جاتے. اس واسطے وہاں کسی کا گزر نہیں. حاتم نے کہا دیکھو قسمت میں کیا ہے. چنانچہ ایک پری زاد نے حاتم کو کندھے پہ بٹھا لیا اور باقی ساتھ ہو لیے. غرض 7ویں دن اس جنگل کے قریب پہنچے. ایک وسیع میدان نظر آیا. حاتم نے پوچھا وہ گھاس کہاں ہے؟ وہ بولے اس کے اگنے کا وقت قریب ہے، 2-4 روز میں نکلے گی. لہٰذا حاتم اور وہ پریزاد اس جنگل میں رہے. ایک دن وہ گھاس نمودار ہوئی، تمام پھول چراغوں کی طرح روشن ہو گئے. سارا جنگل جگمگ خوشبو سے مہک اٹھا. ہر طرح کے جانور اس کے گرد جمع ہو گئے اور ایک حلقہ باندھ کر کھڑے ہو گئے. حاتم نے پریزادوں سے کہا تم یہیں رہو، اور خود وہ مہرہ منہ میں رکھ کر اس جنگل میں چلا گیا اور 2-3 پتے گھاس کے اور کئی پتیاں پھولوں کی لے کر خیریت سے واپس آ گیا. پریزاد حیران رہ گئے. غرض پھر اسی طرح سے حاتم کو اس بوڑھے کے پاس پہنچا دیا. وہ اسی حالت میں پڑا تھا. حاتم نے 2-3 قطرے اس گھاس کے اس بوڑھے کی آنکھوں میں ڈال دیے. پہلے تو اس کی آنکھیں ابل آئیں، پھر نیلگوں ہو گئیں، پھر پانی خشک سوکھ سا گیا اور کٹورا سی ہو گئیں. وہ حاتم کے پاؤں پر گر پڑا. حاتم نے بھی اسے گلے لگا لیا. پیر مرد نے کہا اے جوان، میرے گھر میں بہت سا زر و جواہر ہے، تو وہاں چل اور جس قدر چاہے اس میں سے لے لے. حاتم نے کہا مجھے زر و جواہر درکار نہیں، تیرا مال ہے، میں کیا کروں گا. یہ کہہ کر وہ پیر مرد سے رخصت ہوا اور پریزادوں کے کندھے پر سوار ہو کر 10 روز بعد شہر شاہ آباد میں آیا. تب پریزادوں نے کہا اب آپ اپنی مہر سے ایک رسید لکھ دیجئے تاکہ ہم شاہزادی کو دیں کہ ان کی دل جمعی ہو. حاتم نے خیریت سے پہنچنے کا ایک خط لکھ دیا اور ان کے حوالے کیا. وہ ادھر اڑے اور یہ شہر میں داخل ہو کر کاروان سرائے میں آیا اور منیر شامی سے ملا. 2-4 گھڑی حسن بانو کے گھر آئے، تمام واقعات بیان کیے. حسن بانو نے اس کی دعوت کی تیاری کی، دسترخوان بچھوا دیا، طرح طرح کے کھانے چنوا دیے. انہوں نے ہنسی خوشی نوش جاں کیا اور رات کو وہیں آرام کیا. صبح کو حاتم نے پوچھا اے حسن بانو اب کون سا سوال ہے؟ اس نے کہا ایک شخص کہتا ہے سچ کو ہمیشہ راحت ہے. وہ کیا سچ بولا ہے اور کیا راحت پائی ہے اس کی خبر لا. باقی اگلی قسط میں. بیل آئکن پریس کیجئے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے. ہمیں اپنے تاثرات سے آگاہ کیجئے. ہمیں تنقید بھی قبول ہے، ہمیں تعریف بھی قبول ہے. آپ کا شکریہ.